بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت سچا۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے کذاب، بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہے چھوٹا گناہ، ایسا ہے ایسا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور یہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسے جیسے آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے ویسے ویسے وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہی رہتا ہے اللہ کے یہاں بھی اس کا نام کذاب بول کے لکھ دیا جاتا ہے، کذاب، جھوٹا بول کر۔ اور وہی سچ بولتا ہے تو پھر وہ آدمی کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہو، سچائی، اور نیکی آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے صدیق! نبیوں کے بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ مقام پانے کے لیے آدمی سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، زبان میں سچائی ہو، اسی طرح کیریکٹر میں بھی سچائی ہو، کردار میں بھی سچائی ہو۔ کبھی کبھی آدمی زبان سے کچھ ہوتا ہے اور کیریکٹر میں کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو زبان میں وہی دل میں بھی ہونا چاہیے، وہی کردار میں بھی ہونا چاہیے۔ باتیں بہت میٹھی میٹھی کرتا ہے، اچھی اچھی کرتا ہے، سچی سچی کرتا ہے، اور پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کردار میں بھی سچائی ہو، زبان میں بھی سچائی ہو، جیسے لوگوں کے سامنے ہم ہیں اور پردے کے پیچھے بھی ویسے رہے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ سامنے سے سچے، پیچھے سے جھوٹا چل رہا ہے۔ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف ڈال دیتی ہے، اور نیکی آدمی کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ہمارے زندگی کا مقصد ہی جنت حاصل کرنا ہے، اپنی آخرت سدھارنا ہے۔ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو بہت چھوٹی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ سمندر کے مقابلے میں جیسا کہ قطرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ قطرے سے بھی نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبا کر کے نکالو تو کتنا پانی رہتا ہے۔ ایسی دنیا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی بات نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے نا، 9 مہینہ انہیں رہتا ہے، اسے اگر بولو ابھی تو جہاں ہے نا کچھ بھی نہیں، تو باہر آئیں گا نا کیا کچھ ہے معلوم، ادھر وہ بڑا سمندر ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہاں بڑے بڑے جنگلات ہیں، یہاں فلاں فلاں جانور ہیں، یہاں انسان رہتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا اس کو؟ کچھ بھی سمجھ میں آتا نہیں۔ جب باہر آتا ہے تو میں برابر بولے سو ایسا اچھے۔ آج ہم دنیا کے پیٹ میں رہ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی، کھوپڑی میں جاتی نہیں بات۔ جیسے قبر کے پیٹ میں جائیں گے نا تب سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے گی۔ وہ سمجھ میں آنے والے آئندہ ہے نا، وہ ابھی سمجھے تو بہت اچھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے۔
نہیں تو ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا کوئی دنیا میں گزرا نہیں انبیاء کے علاوہ. انبیاء سچے ہوتے ہیں. انبیاء کی بات پہ ماننے میں عافیت ہے. پکی بات. ان حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے. کبھی بھی کوئی خبر کانوں میں پہنچتی ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، فوراً اس پر کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے پیچھے تحقیق ہونی چاہیے. کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ، کیا ہے، واقعی صحیح ہے جو خبر میں نے سنی ہے یا دیکھی ہے، اس کے بعد میں تبادلہ خیال کرے. اس سے پہلے نہ. اس سے پہلے اگر کریں گے تو بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یا میں کیا کی سوچ کر کے بولا تو دیکھے تو معاف کرنا، وہ بات نہیں بولتے، ایسا ہی کہتے ویسا ہی کہتے. کیوں ایسا بول رہے؟ پہلے تحقیق کر، پہلے تحقیق کر. اس کے بعد میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی سنی انسنی باتیں کو کیا کرتا ہے بغیر تحقیق کے آگے بھیجتا ہے تو یہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. ایسا نہیں بھیجنا، نہیں میں سن کو تو میں دیکھ کو تو تیرے کو منڈا نہیں ہے تحقیق نہیں کرنے کا. اب تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ تو خود جھوٹا بن گیا. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے. یہاں تک ہے. تو کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجے کا جھوٹ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آدمی پر سے اعتماد اڑ جاتا ہے. کیسا ان کی بات سن کو ہے نا میں بات کرنے کا، ان کی بات میں دم نہیں، ان کی بات میں کوئی دم نہیں. انہیں کیا کرنے کا؟ ان کی بات سن کر کے بات کرنے کا بول کر. اس کے بعد میں کون بھی سنتا نہیں بات اس کی. سمجھو کہ کوئی مولوی اس طرح کی بات کرنے لگے پھر اس کی بات کوئی بھی سنے گا ہی نہیں. ایلندر بابا اللہ پرتے پرتا پل کر لکیٹ چل رہے. اس کے لیے پہلے تحقیق کر، اس کے بعد بات. اس سے پہلے کرنے کی کوشش مت کرو. نہیں کیا جلدی ہے بولنے کا؟ نہیں بھائی میں اس کے پیچھے ریسرچ کر رہا ہوں سرچ کر رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. نہیں بعد میں پچھتانا پڑے گا. النبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. دوبارہ کہا جا رہا. اور ایک حدیث میں یہ ابو داؤد کی روایت ہے، وہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے. تو پچھلی حدیث میں جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اس میں کیا ہے؟ گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے. آدمی گنہگار ہو جاتا ہے سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے چلانے سے. اس لیے جب بھی کوئی باتیں ہمیں سنائی دیتی ہے، نئی نئی خبر ہمارے کانوں میں پڑتی ہے تو فوراً کیا نہ کرے، اسے آج کل واٹس ایپ ہے نا، اس میں شیئر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، کیا کیا کی کرتے ہیں رہنے دو. وہ کیوں کرتے ہیں بولے تو ایک گروپ میں سب سے پہلے میں یہ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں، آپ کو اس طرح کا انفارمیشن کسی نے نہیں دیا ہوگا، میں سب سے پہلا وہ آدمی ہوں. میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں. دیکھو میرے کو کتنا انفارمیشن ہے، کہاں سے میرے کو معلومات ملتے ہیں. کیا معمولی آدمی نہیں بول کر کے وہی مقصد اور کیا ہے؟ تحقیق کرنے کا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ورنہ ڈالنے کے بعد میں وہ گروپ میں ایک آدمی بولتا ہے یہ کون سا معلوم ہے، وہ نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ کس ڈیلیٹ کرنا ہے. پھر ڈیلیٹ کا چکر سب کا. وہ کیا آگے نصیب آج کل ماشاءاللہ آپشن ہے، گروپ سے کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے. پہلے نہیں تھا ایسا آپشن. پہلے خالی ڈیلیٹ کرے تو اپنے سے ڈیلیٹ ہوتا ہے، وہ گروپ میں جو ڈالا وہ گروپ میں باقی. اب ایسا نہیں ہے. اب ایڈمن بھی کیا کر سکتا ہے؟ نہیں ایسا آپشن بھی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، نہیں ضد نہیں میں جو بھیجا وہ صحیح ہے، تو پھر ایڈمن کیا کر سکتا ہے؟ ڈیلیٹ کر سکتا ہے. ایسے سب ہے.
وہ سب چکر کائی کے لیے، اس سے پہلے کیا ہو جائے آدمی شرمندہ ہونے سے پہلے ہی بات ایسی کرے. تحقیق کی بات ہے، بغیر تحقیق کی بات نہیں کرے گا. اچھا ہے، کرے گا تو اس کے اوپر سے اعتماد بھروسہ لوگوں کا اڑ جائے گا. یہ تو بس ہلکی پھلکی باتیں ہوتا ہے، اس کے بات میں دم نہیں، بنیاد نہیں. عن عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ قال اسنا رجل على رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویلک قطعت عنق اخیک ثلاثا من كان منکم مادحا لا محالة فليقل احسب فلانا والله حسیب ولا ازکی علی اللہ احدا ان كان يعلم. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آدمی کی تعریف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی ایک شخص نے تعریف کی. جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا. اتفاق سے جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ وہاں تھا، کرنے والا بھی ہے، جس کی تعریف کی جا رہی وہ بھی اسی مجلس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. افسوس ہے تم پر کہ تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی، 3 مرتبہ فرمایا. اس کے سامنے تم تعریف کر کے اس کے گردن کو تم نے توڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ. پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہو کہ وہ واقعتاً اچھا آدمی ہے، پھر بھی یوں کہے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا حساب لینے والے ہیں اور وہی اس کو حقیقت میں جاننے والے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، میں تو اللہ کے سامنے کسی کی تعریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا. سمجھ رہے؟ دیکھو ہمارے نبی بولتے کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرنا بول کر، ہے نا. اچھا گمان کرنا الگ بات ہے، تعریف کرنا الگ بات ہے. تعریف کرنے کی وجہ سے آئندہ چل کر بہت سارے کیا ہو سکتے ہیں. میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، بس اس میں عافیت ہے. سمجھ رہے؟ اب تعریف کرنے میں ایسا لگ گیا کہ گویا وہ سب کے نزدیک ضروری نہیں ہے. ایک آدمی آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے وہ اچھا نہیں بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھے ہیں، باہر والوں کے لیے خراب ہیں. کچھ لوگ باہر والوں کے لیے اچھے ہیں، اندر والوں کے لیے خراب ہیں. کچھ لوگ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہیں، رشتہ داروں کے لیے خراب ہے. یہ دنیا ہے نا بہت بڑی ہے. اب انہیں اپنے منڈے کے حساب سے، ارے تو کون، تیرا منڈا کیا، تیری عقل کیا، تیرا دائرہ کار کیا ہے. اتنا چھوٹا تیرا سرکل ہے، فرینڈ سرکل، وہ فیلڈ سرکل، کون سا بھی سرکل ہو. اب تو اپنے حساب سے بہت اچھا آدمی بھائی، بہت اچھا آدمی. بولنے کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا، میں ہی اس کو اچھا سمجھتا ہوں، بس میں نے اس کو مسجد میں دیکھا ہے، میں نے بس اپنے بارے میں بولو. سمجھ رہے؟ تعریف کرنے کے چکر میں ایسا مت بولو بس وہ کسی لڑکی کے باپ نے سن لیا بہت اچھا آدمی کہتے، اپنی لڑکی کو دے دیا، بعد میں اس کا برا سلوک. میں ان کی بات سن کو دیا سو میں ان کی بات سن کو دیا سو اپنی بیٹی، دیکھا کھڈے میں گرا نہ ہو. کس کی وجہ سے ہوا؟ یہی تعریف. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو گردن توڑ دی اس کی تعریف کر کے. تعریف کرنے کا ہی ہے تو کیا بولو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے اچھا سمجھتا ہوں، بس میں نے اسے مسجد میں دیکھا ہے، میں نے اس کو اس طرح سے کرتے دیکھا ہے. بس میں کبھی بھی دیکھے تو انہیں اشراق پڑھتا ہے، میں کبھی دیکھے تو انہیں قرآن پڑھتا ہے. جو دیکھا وہ بولو، نہیں بہت اچھا آدمی ہے، بہت ہے. غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے. نہیں سمجھ رہے؟ ہاں. اب برائی بیان اس کی بھی اجازت نہیں. میں تعریف نہیں کرے تو پھر برا کس نے کہا تمہارے کو یہ ضروری ہے کسی کی تعریف نہیں کرنے کا تو کسی کی برائی بیان کرو. ارے کسی کی برائی تو بیان کرنا ہی کا نہیں، بس کرنے کا ہی نہیں. لیکن حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنے سے بھی معاملہ بہت خراب ہوتا ہے. اس لیے اچھا نہیں، وہ فضول بات ہے. آدمی اپنے حساب سے کیا کر لے، تحقیق کر کے بعد میں کیا کرے. کوئی لوگ اپنا انویسٹ کرنے کے لیے یا کسی کے ساتھ بیپار کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے پوچھتے ہیں. سب خود سے تحقیق کریں کس کس کے اوپر
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ اتنے عیار مکار ہو گئے ہیں، بہت چالاک، ایک دوسرے سے پیسہ وصول کرنے، ایک دوسرے کا اعتماد اور بھروسہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ ہے ایک دم دھوکہ فتنے کا زمانہ. اس لیے ایک دم سے آنکھ بند کر کے کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کا بھی نہیں ہے زمانے میں. باقی جو رشتے ہیں، ماں باپ ہے، ماں باپ سے بڑھ کے کیا بولتے ہیں، یہ بہت ہی مقدس اور کیا بولتے ہیں پر اعتماد بھروسے کے قابل کیا ہے، رشتہ ہے. باقی آج تو بیوی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، بچوں پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے. یہ وہ زمانہ ہے. ماں باپ ایک چھوڑ کر کے اللہ حفاظت فرمائے، باقی سب رشتے بھی کیا ہو گئے. پڑوسیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، بھائی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، چاچا پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ماموں پر بھروسہ نہیں. اتنا خراب ہو گیا ہمارا معاشرہ، اتنا خراب. غیروں کی بات نہیں، اپنی نیت خراب، جذبے، احساسات سب مر گئے ہم لوگوں کے. اللہ ہم سب کے جذبوں کو، احساسات کو اچھا بنائے، پاکیزہ بنائے، آمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امتی معافا الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا ثم یصبح وقد سترہ اللہ فیقول یا فلان عملت البارحة کذا وکذا وقد بات یسترہ ربہ ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ. غور سے سنیے گا، بہت ہی زیادہ کام آنے والی آپ کو حدیث ہے، سنیے گا. یہ رواہ البخاری کیا ہے، سب سے پہلے بخاری بھی ہے، سن لو. یہ رپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح کتاب، سب سے زیادہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت معافی کے قابل ہے. میری ساری امت معافی کے قابل ہے، مطلب وہ گناہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، مغفرت مانگے، اللہ اسے معاف کرے گا، معاف کرے گا. پوری امت، سوائے یہاں ہمارا اپنے کان کو کھولنے کا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں. اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے، ایک تو کھلم کھلا گناہ کرنا، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں اس فہرست میں، اس لسٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ کو کیا کیا تھا، چھپایا تھا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی اس نے رات میں جو کام کیا، اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی اسے لوگوں پر ظاہر معاف کرے. وہ کہے فلاں نے، میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں غلط کام کیا تھا، اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا. یہ دوسرے دن کیا بول رہا ہے، میں رات میں ایسا کیا، ویسا کیا، اسے لیا، اسے لیا، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، استغفر اللہ، ساتھ ساتھ ویڈیو بھی. یہ ہونا بلیک میل کرنے. حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ ہٹا رہا ہے جو رات اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا. کیا کہتے ہیں آج کل جو چل رہا ہے، سب سے زیادہ ٹرینڈ میں چل رہا ہے یہ کام، کیا برائی کرو، کس میں ڈالو، اسٹیٹس میں نہیں، اسٹیٹس میں 24 گھنٹہ چلنے کا نہیں، اس کے بعد جاتے ہو ڈالو، نیٹ میں ڈالو، فلاں اس میں ڈالو، فلاں ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے. آدمی مر کو چلے جاتا ہے لیکن اس کی وہ ویڈیو باقی رہتی ہے. کتنے ایسے ویڈیوز ہیں گناہ کے کام کیے، وہ تو گئے کرنے والے، وہ تو کبھی بھی باقی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ لوگ قابل نہیں ہیں معافی کے، یہ لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں. گناہ کر کے لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں. جتنے فلم ایکٹرز ہیں، جتنے بھی، وہ سب اس میں آتے ہیں. اس گناہ کو کیا نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے نہیں، وہ بولتے یہ ایکٹنگ ہے، یہ تو بس ہم نقل کر رہے ہیں. گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. اب مسلمان اسی فہرست میں اب آ رہے ہیں، مسلمان بھی اب ایسے ہی کام کر رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں.
وہ بھی نبی کے نام پر بھی گناہ ہوتے ہیں. ربیع الاول میں تو ناچنا گانا ڈی جے باجے کھلم کھلا گناہ نہیں. سچ بولو گناہ نہیں ہے. گناہ سمجھتے نہیں ہیں. تم پھر معافی کائی کو مانگیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے؟ ان کے مولوی فتویٰ دیتے نماز نہیں پڑھا تو پرواہ نہیں ہے. رسول اللہ کی محبت میں تو ڈی جے باجے گا کر کے مدہوش ہو جائے نا، یہ تیرے لیے مغفرت کے لیے کافی ہے. نبی تیری شفاعت کر کے کیا کریں گے تیرے؟ کیا معمولی نبی ہے ہمارا نبی؟ ہمارا نبی کا بڑا مقام ہے. ہمارا نبی کے محبت میں تم ایسا سال میں ایک مرتبہ کرتے ہو بس. دیکھو بیوڑے، شرابی، کبابی، لچے، لفنگے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں نبی کی محبت میں؟ ایسے نہیں کرتے، مولویوں کے فتوے کی وجہ سے کرتے ہیں. روکنا تو صرف مولوی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے نا مولوی بننا کوئی بہت بڑا، یا تو وہ آباد ہوگا دوسروں کو بھی آباد کرے، یا تو خود کا بیڑا بھی غرق کرے گا دوسروں کو بھی. ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے ہم. اللہ ہی ہمیں غلط مولویوں کی صحبت سے بچائے، ان کی باتوں سے بچائے. تو کھلا گناہ کرنا اور لوگوں کے سامنے بولنا. اب اس زمانے میں لوگوں کے سامنے بولنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ یہی سوشل میڈیا میں ڈالنا، چاہے وہ انسٹاگرام میں ہو یا کلو گرام میں ہو یا پھر وہ فیس بک میں ہو یا تمہارا یوٹیوب میں ہو، فلاں میں فلاں. اور کچھ لوگ اور بھی گھناؤنا کام کرتے ہیں، گھناؤنا کام کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. رکھتے ہیں اس کو رکھ کر کے کیا کرتے رہتے؟ پیسہ لوٹتے رہتے. لاؤ لاؤ لاؤ، دوسرے کرے سو انہیں کیمرہ میں قید کر کے. وہ جو ساتھ میں کیا نا، اس نے خود اس کے لیے کیا کیا؟ سپورٹ کیا. کتنے لوگ اپنے جان دے دیے بولتے اس کی وجہ سے. اس کی اللہ حفاظت فرمایا. غلطی دونوں کی ہے. جو پردے کے پیچھے غلط کام کر رہا ہے اس کی بھی غلطی ہے. اب اس کا تو ہے ہی دھندا پیسہ کمانے کا، اس سے اچھا پیسہ کمانے کا. ابھی سوچو کچھ لوگوں کو ہاتھ کچھ نہیں ہے، ہاتھ کٹ گیا ہے پھر بھی نہیں، گردن کاٹنا تھا سو ہاتھ کاٹ دے خالی. وہ بھی کاٹنے والے کون؟ جن کو ہم گالی دیتے ہیں نا ان کو. آج گالی دینے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان کی انہوں ہاتھ کاٹنے کے بجائے گردن کاٹتے تو اچھا تھا. ہمارا ایک مسلم نایا کا بچتا تھا بول کر. غلطی ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے. ہم کو کیا ضرورت پڑ گئی جب ہم اس طرح سے بیوی کو چھوڑ کر کے کس کے ساتھ جا کے سوئیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. بہت خراب زمانہ چل رہا ہے. زمانہ نا ہمیں خراب ہے، زمانہ بیچارہ کیا کیا. زمانے میں کئی گالی دینے ہم لوگ خراب ہو گئے. تو یہ گناہ اللہ کبھی معاف نہیں کرتا. آج دیکھو نا اللہ حفاظت فرمائے، عرب کنٹری کھلا کتنے جری ہو گئے، کتنی جرت. سنتے کوئی بھی گناہ کھلا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روڈوں میں بے پردگی کے ساتھ لڑکیوں کا جانا، ناچنا گانا، کیا ہے اسٹیجوں میں. یہ کھلا نہیں سمجھے. ایک آدمی پوشیدہ طور پہ کر کے دوسروں کو دکھاتا ہے، یہ بھی کھول دیا اس نے، یہ کھول دیا. سمجھ رہے؟ اس سے پہلے کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ کھلا گناہ کرنا، یعنی سب کے سامنے گناہ کرنا. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جو داڑھی مونڈتے ہیں نا، داڑھی، یہ کھلا گناہ ہے. کون سا گناہ ہے یہ؟ ابھی داڑھی پر زیادہ بولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، باقی سب گناہ دکھتے نہیں، لیکن یہ گناہ ایسا ہے دکھے میں آتا ہے. اور داڑھی مونڈنا حرام ہے، اور یہ حرام کام سب کے سامنے دکھا رہا ہے. دیکھو، میں نبی کا دشمن، میں نبی کے سنت سے نفرت کرنے والا بول کر کے کھلا اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے. ہماری بات اچھی نہیں لگتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چہرے کو پسند نہیں کیے اپنی زندگی میں. وہ بھی مسلمان نہیں، ایران کا مجوسی. 2 آدمی آئے تھے بات کرنے کے لیے، ان کے داڑھی منڈے ہوئے تھے. وہ بھی منڈے ہوئے بھی نہیں تھے، خشخشی رکھے تھے. ہمارے نبی نے دیکھا تک نہیں ان کے چہروں کو. اتنا ناپسند کیا، جیسے ہم کسی توٹی کو سامنے لا کر رکھو. توٹی بولے گٹر کا کام کرنے والے بدبودار آدمی ہمارے سامنے ہیں، فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں ہم اس کو.
کچھ لڑکیاں ہیں تو فیس ٹو فیس بات کریں گے، وہ بات کرتے نہیں کرتے نا، اچھا نہیں لگتا۔ بالکل اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ نفرت کا مظاہرہ کیا، اظہار کیا، دیکھا نہیں آپ نے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ داڑھی منڈی بھی تھی ان کی، اور بات سمجھ میں نہیں آتی۔ داڑھی کاٹنا بھی کیا ہے؟ کھلم کھلا۔ اسی طرح ٹخنے کے نیچے پاجامہ لٹکانا، پینٹ لٹکانا، لنگی لٹکانا، یہ بھی کیا ہے؟ کھلم کھلا گناہ ہے، کھلم کھلا سمجھنے کا۔ ہاں، کھلم کا مطلب کیا ہے؟ آدمی گناہ سب کے سامنے کرے، یہ گا۔ کسی بھی مولوی مفتی سے پوچھ لو، ٹخنے کے نیچے پاجامہ لٹکانا چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہے؟ وہ بولیں گے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وہی سنائی ہے۔ اسی طرح وہ داڑھی موننا بھی بڑا گناہ ہے، داڑھی بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ بول کر کے۔ خیر، تو سب گناہ معاف کرتے اللہ تعالیٰ، کھلم کھلا گناہ اللہ معاف نہیں کرتے، ہمارے نبی نے فرمایا۔ اللہ ہم سب کو کھلم کھلا گناہ کرنے سے بچائے، بلکہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب۔